والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر ولیال عشر. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت نہ درود و سلام تو بعد، آج چاند دی تقریباً 3 تاریخ ہوگی میرے خیال میں۔ انتہائی قیمتی ایام نے، راتاں اور یہ دن از حد قیمتی۔ اللہ رب العزت نے 10 راتاں دی قسم اٹھائی۔ مومن واسطے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اللہ تو علاوہ کسی اور دی قسم نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اگر کوئی اللہ تو علاوہ کسی اور دی قسم اٹھا دے فقط اشرکا، تو انہیں شرک کی تھی۔ ساڈے واسطے اجازت نہیں کہ اسی اللہ تو علاوہ اور چیزاں دی قسم اٹھائیے۔ کئی بندے کہتے جی مینوں آپ دے دودھ پتر دی قسم ہے، مینوں دکان دی قسم ہے۔ یہ غلط ہے۔ اگر ضروری قسم اٹھانی ہے تو کہو مینوں اللہ دی قسم، اللہ دی قسم۔ لیکن اللہ چونکہ خالق مالک ہے، اللہ واسطے پابندی نہیں۔ اللہ ہر چیز کا خالق، اور اللہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا۔ مختلف موقعوں تے اللہ نے مختلف قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جس چیز کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے نا، ان کی اہمیت اور فوقیت یہ واضح نظر آتی۔ ایک مقام تے اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ وقت اور زمانہ بڑا قیمتی ہے۔ انتہائی بیوقوف انسان ہے جڑا اپنا وقت ضائع کر دے۔ تو وقت جڑا چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ یہ لمحات بڑے قیمتی نے، انہوں ضائع نہ کرو۔ اور ایک مقام تے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ کیسا پیارا انداز ہے۔ اس مقام تے میرے رب نے 4 قسمیں اٹھائیاں، اور چاروں ہی چیزاں بڑیاں پائے تے اہم چیزاں نے۔ پہلے نمبر تے اللہ فرما رہے نے والتین، مینوں انجیر دی قسم ہے، تین دی قسم۔ انجیر
بہت بڑا قیمتی پھل ہے. یہ تو رب نے بڑی خاصیتیں رکھی ہیں. مہنگا ضرور ہو گیا, بڑا کافی ریٹ بڑھ گیا ہے, لیکن بہرحال افادیت اپنی جگہ تھی. اب پیٹ دی جتنے مسائل نے ادھر حل ہو جاندے. تو کسی بندے نے پرانی بواسیر بھی ہوئے نا, تو حکم لکھ دے بھی 3 دانے انجیر دے لے کے رات پانی چ پی دو, تو صبح اللہ کا نام لے کے پانی بھی پی لو تو انجیر بھی کھا لو. چند دنوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت برکت کر دے. اور بھی دیگر فوائد اللہ نے اس کی قسم اٹھائی. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والزیتون, مینو زیتون دی قسم ہے. زیتون وہ عظیم درخت ہے جنہوں اللہ نے قرآن سے مبارک درخت کیا ہے, اور ان دی کوئی چیز بھی فائدے تو خالی نہیں. زیتون دی مسواک کرو, بڑی اچھی ہے. زیتون دا پھل کھاؤ, صحت واسطے بہت اچھا ہے. زیتون دا اچار استعمال کرو, وہ بھی بہت اچھا ہے. اور زیتون نو زہری طور تے ملنا یہ بھی بہت اچھا ہے. اندرونی طور تے کھانا بھی بہت اچھا ہے. زیتون دا آئل یہ ٹوٹیاں ہوئی ہڈیاں نو اندر جا کے فٹ کر دیں, حقیقت تے بندے نو ویسے بھی مضبوط کر دیں. یہ کسی بھی طریقے نال تسی استعمال کر سکتے ہو. 1 چمچ 2 چمچ لو, سالن چ پا لو. اگر تھوڑا دل منے تو گرم چ پا لو, جی طبیعت مندی, بہت فائدے. اللہ رب العزت نے زیتون دی قسم اٹھائی. اور تیسرے نمبر تے اللہ پاک فرما رہے نے والتین والزیتون وطور سینین, مینو طور سینا پہاڑ دی قسم ہے. یہ معمولی پہاڑ نہیں, یہ وہ جگہ جتنے موسیٰ علیہ السلام رب نے گلاں کرتے ہوں سن. ایک موقع ایسا آیا, موسیٰ علیہ السلام گئے, اللہ دی طرفوں آواز آئی فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ علیہ السلام تمہیں پتہ نہیں تو کیسی عظیم جگہ تے آگے, اپنے نالین مبارک جوتے اتار دے اور اگے آ جاؤ. تم مقدس وادی میں آ چکے ہو, انک بالوادی المقدس طویٰ. اور چوتھے نمبر تے اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مینوں تواڈے امن والے شہر مکے دی قسم ہے. تو مکہ کو معمولی شہر ہے, حدیث پاک میں چاند ہے یہ پوری دنیا دا سینٹر ہے. مکہ پوری دنیا دا سینٹر ہے. مکہ دا ایک من ہے اے تنی جنہوں اسی ناف کہنے ہیں. یہ چونکہ انسان دا مرکز ہے نا, اتنے سینٹر ہے. تے مکے نو مکہ اس واسطے کہتے رہے کہ ایک وقت سی پوری روئے دنیا تے پانی ہی پانی سی. بیت اللہ شریف والی جگہ تے پانی دے نیچے تھوڑی جی مٹی رب نے رکھی ہوئی سی. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ نال اس مٹی نو پھیلا کے دنیا بنا دیتا, کائنات بنا دیتی. یعنی کہ خشک زمین تے ساری زمین دا حساب لائیے نا تے مکہ بالکل سینٹر چاند ہے. یہ مرکز ہے, دنیا دا بھی مرکز ہے تے مومنہ دی محبت دا بھی. مجھے کندہ جی نہیں کردا کہ مکے مدینے نہ جائے. جرے ایک باری جاندہ ہے دوسری بار دل کر دے, جب دوسری بار جاندہ ہے تیسری بار دل کر جائے. اللہ سانو بھی بلا لے اسی جائیے حج نو, آمین کہہ دو. اے لوگ حج تے ماشاءاللہ جا رہے ہیں, پہنچ چکے ہیں, بلکہ چند کے جا رہے ہیں. اللہ سانو بھی بلا لے اسی جائیے حج نو. اللہ کو اور بندہ دعا کر دے یا اللہ وہ وقت قریب آ جائے کہ میں بیت اللہ دا دیدار کر لوں, کیونکہ پوری دنیا کائنات اندر ایک کوئی جگہ جتے ایک نماز پڑھے اللہ لکھ نماز دا ثواب دیندے نے. 4 چیزوں دی قسم اللہ نے اتنے اٹھائی تو 2 چیزاں اے نے جنہیں میں ہون پڑھی ہیں. والفجر, اللہ کہتے مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے. فجر دا وقت بڑا قیمتی. دنیا دے اندر جنہ لوگوں نے کامیابی حاصل کی تھی نا, تعلیم اندر, ہمیں کاروبار اندر,
اے تسی سمجھ دو منڈی دے جتنے احباب نے، تو جڑا بندہ صبح صبح منڈی نہ پہنچے انہیں کامیابی نہیں ملتی. لوگ جناب ہر چیز چھڑ کے پہنچے ہوں. فجر دا وقت امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے میرے اللہ میں نبی تیرے کو دعا کرنا میری امت دے صبح صبح دے کماں وچ برکت فرما دے. یہ مطلب ہے نبی پاک دی دعا اج بھی مل جائے. جڑا بھی بندہ اپنے کام دا آغاز ارلی ان دا مارننگ کر دے، صبح صبح پاویں وہ سٹڈی کر دے، امتحان دی تیاری کر دے، پاویں کاروبار کر دے، ان دی کامیابی لوہے تے لکیر ہے اللہ دے فضل نال. صبح صبح جڑے صحابی نے حدیث بیان کی تھی نا، وہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا ہاں، میں اپنے بندے نماز تو فوری بات بھیجنے شروع کر دیتے، اینی برکت آئی، اینی رحمت آئی، اینا رب نے رزق دیتا بھی کیا ہی بات. تو تجربہ کر لو. فجر دے وقت دی اللہ نے قسم اٹھائی، اور قرآن سے اللہ فرماندے نے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح دا ٹائم اتنا عظیم ٹائم ہے. اس وقت جدو قرآن پڑھے جاندہ ہے فرشتے بھی قرآن سننے واسطے آ جاندے. آگے فرمایا والے یالن اشر، اللہ کہندے نے انہاں 10 راتاں دی بھی قسم ہے. ایمانداری دی گل ہے، جنہ جنہ چیزاں دی رب نے قسم اٹھائی ہے نا وہ بڑیاں قائم اور دائم اور ہمیشہ دیا چیزاں نے. یہ 10 راتاں بخاری دی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی انہاں 10 دنوں دے وچ جڑا بھی عمل کیتا جائے پاویں چھوٹا ہوئے، پورے سال وچ کیتا ہویا عمل اون دا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیڈا بڑا پیکج ہے. اچھا پورے سال چ روزے بھی تو آتے ہیں، کیوں جی، رمضان شریف بھی تو آتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھی روزے دیا راتاں چونکہ انہاں چ لیلۃ القدر ہے وہ افضل نے، لیکن اگر دن نو ویکھیے تے انہاں نالوں اے 10 راتاں تے 10 دن زیادہ افضل نے. انہاں مطلب ہے کہ انہاں 10 دنوں وچ جڑا بھی عمل کرو گے باقی دنوں وچ کوئی بھی عمل دا مقابلہ، جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے اس مجاہد دے. وہ مجاہد جڑا جاندا ہے تو جان بھی قربان کر دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ انہیں آخری پیکج یعنی کہ یہ 10 دن اسی کیویں گزارنے، انہاں چ کی کچھ کر سکنے اسی. پہلے نمبر تے اٹھا یار بڑا سو لیا جا کے میرا پتر جا کے چھڑ دے ہوں آپ دسن لگے میرا 10 دنوں آپ کی کرنا ہے. سیدھے کو بڑھ سیدھے کو جا کے بڑھے اپنا گوڈے سارے نہ بیٹھا کرو. ہاں تو تھوڑا تھوڑا حرکت کرے ذرا نیند اور ختم ہو جائے گی. اے 10 دن انتہائی قیمتی نے. جنہیں تسی دوست بیٹھے ہو عزم کرو اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ. جی میں سے روز ہے جو قرآن مکمل کر لیں نا 2 2 3 3 4 4 کم از کم ایک قرآن پاک انہیں 10 دنوں سے مکمل کرو. ان بھی کوئی وقت ہاتھوں نکل نہیں گیا، 2 دن گزرے نا تیسرا دن شروع ہو گیا. ایک قرآن پاک کوشش کرے کہ ان 10 دنوں میں مکمل کرنا ہے. تو دا طریقہ یہ ہے بھی جڑی نماز پڑھو وہ اس نماز تو بعد 1 سپارہ 10 سپارہ پڑھ لو. 10 سپارہ بھی پڑھو تو روز کتنے سپارے ہو جان گے. یہ انشاءاللہ یہ روٹین پوری ہو جائے. دوسرے نمبر سے انہاں 10 دنوں دے اندر جنہیں کہ 2 دن گزر چکے ہیں صدقہ و خیرات کرنے روٹین نال. پاویں 10 روپے دیو. مینوں تو حدیث وہی گل سمجھا دی بھی انہاں 10 دنوں دے اندر اگر تسی 10 روپے بھی دیندے ہو، عام دنوں دے اندر اگر کوئی لاکھ روپیہ دیندا ہے تے اون دے نالوں بھی 10 روپے زیادہ نے. حدیث تو تے معلوم ہوندا نا جی. عام دنوں دا لاکھ روپیہ بھی انہاں دنوں دے 10 دا مقابلہ نہیں کر سکدا. تے اے جڑا صدقہ ہے رد البلا بھی ہوندا ہے، بیماراں واسطے شفا بھی ہوندا ہے. اللہ والے اپنے بیماراں دا علاج صدقے نال کیتا کردے سن. تسی اللہ دے رستے چ روٹین نال صدقہ کرنا پاویں 10 روپے. ایک 10 دنوں کی روٹین ضرور قائم رکھنی نا. اگر سارا سال قائم رہے تو بڑی اچھی گل. 2 کام ہو گئے. تیسرے نمبر تے ایک کام اور کرنا ہے. میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد اچھی قد ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا
کہ جڑا مومن بندہ 40 نمازاں کنیاں 40 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتے ہیں، 40 نمازاں تکبیر اولا دے نال پڑھ دے، اللہ رب العزت انہوں 3 پروانے عطا کر دینے، براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق۔ 40 نمازاں تکبیر اولا نہ پڑھدا کی مطلب ہے؟ جدو امام کہندا اللہ اکبر تے تو صف چ کھڑا ہوئے، اگر اللہ توفیق دے وے، اگر سوکھا نہیں تے ڈاؤکھا بھی نہیں، دنیا دے کم بھی دسی کر لینے ہم، 40 نمازاں پوریاں کرو۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہوں عذاب تو بچن دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیندے نے، اللہ انہوں اگ تو بچن دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیندے نے، اور تیسرے نمبر تے اللہ منافقت تو بچن دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیندے۔ یہ 3 پروانے اس کو ملتے، اے جنہوں 7-8 دن باقی نے نا، یہ 8 دن کام پورا ہو جاتا ہے، تے نیت کر لو تسی ایک آدھا دن آگاہ بھی ہو گیا تو کوئی گل نہیں، اللہ قبول کرے گا۔ یعنی کہ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ 40 نمازاں تکبیر اولا نہ پڑھن دی کوشش کرنی۔ چوتھے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں دے روزے رکھ دے سن، گرمی بڑی شدید ہے، اگر اللہ توفیق دے تو بڑی اچھی گل ہے، لیکن اگر تسی سمجھو کہ بڑا مشکل کام ہے تو کم از کم 9ویں تاریخ دا روزہ آپ سرکار نے فرمائے کہ جڑا بندہ یوم عرفہ 9 تاریخ دا روزہ رکھ دے، اختصب علی اللہ، میں رب کو یقین رکھنا اللہ اندے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد دے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ سانو توفیق دے دے، نیت کر لو، اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ کتنے کام ہو گئے؟ 5ویں نمبر تے بڑا ہی اہم کام ان 10 دنوں دے اندر، بلکہ اگلے قربانی دے دنوں دے اندر بھی، یعنی کہ 13 تاریخ دی عصر تک قربانی بھی کر سکتے ہو، اور 13 تاریخ دی عصر تک تکبیراں بھی پڑھنیاں نے۔ چند دے آغاز تو لے کے خاص کر نمازاں تو پیچھے اگے پیچھے منڈی اندر بازار اندر بھی صحابہ دی سنت ہے اونچی آواز میں تکبیرہ پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک سوکھی جی تکبیر ہے، 3 باری اللہ اکبر آخر تک کبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ 5 کام ہو گئے۔ 6 نمبر تے ایک کام اگر ہو سکے تو یہ بھی ضرور کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس نو ایک تحفہ دیتا سی، میں چچا تحفہ دین لگا انہوں سنبھال کے رکھنا۔ نماز تسبیح دے بارے آپ سرکار نے فرمایا چچا روز پڑھیا کر، روز نہیں تے 8 دنوں چ پڑھ لیا کر، 8 دن نہ پڑھ سکے مہینے میں 1 باری پڑھ لیا کر، مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے سال میں 1 باری پڑھ لیا کر، اگر سال میں بھی نہ پڑھی جائے کم از کم زندگی 1 باری ضرور پڑھنے۔ میں حیران ہو گیا افضال صاحب، میں روزے جو مسئلہ بیان کیتا، مینو ایک عورت نے ساری عزیزہ رشتہ دار انہیں بات تے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے جی میں اللہ دے فضل روزے جو روزانہ ہی پڑھنے، یعنی کہ عورتوں نے یہ حال ہے تے مرد، اور یقین جانو 6 طرح دے گناہ معاف ہوندے نے دے نال، کنے؟ پہلے بعد والے زہری باطنی چھوٹے بڑے، 6 طرح دے گناہ نماز تسبیح اللہ معاف کر دے۔ 4 رکعتاں، پہلی رکعت دے اندر یعنی کہ تلاوت تو بعد 15 باری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں 10 باری، رکوع تو اٹھ کے 10 باری، سجدے جا کے 10 باری، دوسرے سجدے 10 باری، درمیان سے 10 باری، تو جب پہلی رکعت تو اٹھنا دوسری رکعت واسطے تھوڑا جا بہ کے 10 باری پڑھ کے پھر اٹھنا 75 باری پہلی رکعت اندر، 150 باری دوسری رکعت اندر، اور 4 رکعتاں دے اندر 300 باری یہ کلمات پڑھنے نے، اللہ 6 طرح دے گناہ معاف کر دے گا۔ تو چلو کم از کم انہاں 10 دنوں سے 1 باری تو کوشش کرنی چاہیے نا، کئی تو روز ہی پڑھ سکتے، کتنے کم ہوگا؟ ہاں جی 6 ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بڑے اہم ترین کام نے، اور یہ روزہ دا مہینہ تسی اس طرح گزارنا ہے۔ تے 7واں تے اہم ترین کام وہ ہے قربانی کرنا، اور بھی کام کر سکتے ہو درمیان سے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر تکبیرات، تو باقی چیزاں ذکر و اذکار قرآن دی تلاوت یہ بھی پڑھو، لیکن اہم ترین کام وہ ہے قربانی کرنا۔ آپ سرکار نے فرمایا
کہ قربانی والے دن اس تو اہم کم ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں. دعا کرو اللہ سنت دے مطابق سانو قربانیاں کرنے دی توفیق بھی عطا فرمائے. باقی مسئلے مسائل تے تسی علماء کو سنتے رہندے ہو, اگر کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ہوئے تو بات پوچھ لینا. اللہ کو دعا کرو کہ اے جڑے 10 دن نے انعام اللہ دعا ریکارڈ کر لو, اے جڑے 10 دن نے اللہ سانو سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ سڑا بیٹھنا قبول فرما لے, سننا سنانا قبول فرما لے, دنیا و آخرت دی کامیابی عطا فرما دے. اے میرے اللہ سے بڑے گنہگار سر معاف فرما دے. ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرما, عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اے میرے اللہ اس صبح دا وقت بیٹھنا ذرا مشکل ہوندا ہے, میرے دوست بزرگ نوجوان بچے سارے بیٹھے نے, انہاں تیرا درس سنیا, قرآن اور حدیث دیاں باتاں سنیاں نے. یا اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرما لے, اس بیٹھے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا کر دے, تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما دے, مشکل جنہاں تے مشکلاں نے آسان فرما دے. یا اللہ جنہاں کو رزق دی کمی اللہ رزق دے وافر حلال رزق دے خزانے عطا کر دے, حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا, ساری زندگی توحید تے قائم رکھنا, جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما دے. اللہ ساڑے حال تے رحم فرما دے, ساڑے والدین نو معاف فرما دے, انہوں جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایک بڑا اہم کام اور بھی یاد آ گیا. اہل حدیث رسالے چ یہ مسئلہ بیان ہو چکے ہے کہ جڑا بندہ عشاء تو بعد عام دنوں دے اندر 4 رکعتاں پڑھدا اکو سلام نال, انہوں اللہ اینا ثواب دیندے نے جویں لیلۃ القدر وچ انہیں 4 رکعتاں پڑھنیاں روزانہ. تے جڑا عشرہ ذو الحجہ پڑھے گا وہ کیا ہی بات ہے. یہ 4 رکعتاں عشاء تو بعد یہ بھی نال شامل کر لو. اللہ عمل دی توفیق دے. نماز تو بعد